ڈیرہ اسماعیل خان میں طلوع ہونے والی ہر صبح دریائے سندھ کے اس کنارے پر ان گوالوں کا استقبال کرتی ہے جو ان کشتیوں کے ذریعے دودھ لے کر یہاں پہنچتے ہیں۔ جب تک یہ شہر مکمل طور پر جاگے گا، یہ گوالے اس شہر کے ہر کوچہ و بازار تک پہنچ چکے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد دریائے سندھ کا یہ قدیم پڑوسی یعنی ڈیرہ اسماعیل خان ایک بھرپور دن کا آغاز کرنے والا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ خیبر پختونخوا کے انتہائی جنوب میں واقع ہے۔ اس شہر کو یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ یہ ملک کے 3 صوبوں کے سنگم پر واقع ایک سرحدی شہر ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان دریائے سندھ کی وہ گزرگاہ ہے جس سے نکلنے والی تاریخ کی پگڈنڈیاں ہمیں اس شہر کے ابتدائی عہد میں لے جاتی ہیں۔ محققین کے مطابق اس شہر کی بنیاد 410 قبل مسیح میں رکھی گئی تھی۔ اس وقت یہ شہر دریائے سندھ کے بالکل کنارے پر آباد تھا۔ انڈس ریور کے کنارے ڈیرہ اسماعیل خان شہر پہلی مرتبہ گومل یونیورسٹی کے نزدیک علاقے ہزار پکا میں آباد ہوا تھا، لیکن یہ شہر وقت کے ساتھ ساتھ دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا اور موجودہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی بنیاد نواب شیر محمد سدوزئی نے 1828 میں رکھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی قدیم تاریخ اس شہر کی شناخت ایک قدیم تجارتی راستے کی حیثیت سے بھی کرتی ہے۔ وادی گومل کا یہ پرانا شہر وادی سندھ کی تجارت اور صنعت و حرفت کا مرکز تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر کی باقاعدہ بنیاد پڑنے سے پہلے دریائے سندھ کے مغربی کنارے سے افغانستان تک پھیلا علاقہ دامان کہلاتا تھا، لیکن پھر اس علاقے کی تاریخ میں ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جو اس سرزمین کو ایک نیا نام دیتا ہے۔ 1464 میں قطب الدین کے بیٹے سلطان حسین نے اس علاقے کو سیکیور کرنے کے لیے ایک بلوچ سردار ملک سہراب خان ہود بلوچ کو یہاں بھیجا۔ ملک سہراب خان نے اس علاقے میں امن قائم کیا اور 1469 میں اپنے بیٹے اسماعیل خان کے نام سے یہ شہر آباد کیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف ادوار کے دوران کئی راجاؤں کی راجدھانیاں موجود رہیں اور ان راجدھانیوں میں تعمیر ہونے والے قدیم مندروں کے آثار یہاں کے کئی قدیم محلوں میں اب بھی موجود ہیں۔ ہندو جوگیوں کی نسبت سے یہ محلہ جوگیاں والا کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہندو مندر تقریباً 250 سال پہلے یہاں پر تعمیر کیا گیا تھا۔ تاریخ جہاں اس شہر کی ابتدا اور ارتقاء کی کہانی ہمیں سناتی ہے، وہیں یہ تاریخ اس سرائیکی زبان کے آغاز کا قصہ بھی چھیڑتی ہے جو سرائیکی تہذیب و ثقافت کا محور و مرکز ہے۔ سوجلے کو کہہ نہ کہہ دو ریہ ڈیونے، سوجلے کو کہہ نہ کہہ دو ریہ ڈیونے، رات وچوں رات کو نکھیڑ ڈیونے، میرے سنگتی اوے پکھی جنہاں دے آلھنے کوئی نہیں۔ سندھی جو تھے، سندھی چونکہ جس کو آپ کہیں جنوب اس کی طرف رہنے والے لوگ ہیں اور سرائیکی جو ہیں سندھ کے شمال میں رہتے ہیں، تو سندھی ان کو سر کے لوگ کہتے ہیں، اوپر کے لوگ سر کے لوگ، تو ان کی زبان کو بھی وہ سروکھی اس نسبت سے کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ سرائیکی نام جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا۔ سرائیکی زبان کی ابتدا سے متعلق ایک نقطہ نظر اس زبان کا تعلق ان قدیم سراؤں سے بھی جوڑتا ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف مقامات پر بنائی گئی تھیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر اور اس کے مضافات میں بنائی جانے والی اکثر سرائے شکست و ریخت کا شکار ہو کر جدید عمارتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، جیسے یہ مقامی ہوٹل کبھی سرائے ہوا کرتی تھی۔ ان سراؤں میں دیس دیس سے آئے قافلوں کے پڑاؤ کی وجہ سے مختلف زبانیں ایک دوسرے سے آشنا ہوئیں اور پھر یہ شناسائی ایک نئی زبان میں بدل گئی، جسے مورخین کے مطابق پہلے سرائیکی زبان اور پھر سرائیکی کہا جانے لگا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ اس شہر کی قدیم سرائیں ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک ایسی ثقافتی میراث ہیں جو بتدریج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سرائے پوندگان، سرائے غلہ منڈی، سرائے خربوزہ اور سرائے بھوسا بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی قدیم ثقافتی میراث تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جدید عمارتوں کی بھیڑ میں گم ہو رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں ایک فصیل شہر کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک فصیل تعمیر کی گئی تھی جس میں مختلف علاقوں میں 9 دروازے بنائے گئے تھے۔ ہر علاقہ اپنے دروازے کی نسبت سے جانا جاتا تھا، جیسے یہ علاقہ کنیرا والا گیٹ کہلاتا ہے۔ ان دروازوں میں اکثر شکست و ریخت کا شکار ہو چکے ہیں، تاہم شہر کے کئی علاقے اب بھی ان قدیم دروازوں کے نام سے اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں، جیسے فقیرنی دروازہ، ٹھٹھاراں والا دروازہ، توپاں والا دروازہ، لغاری دروازہ، علی زئی دروازہ، امامہ والا دروازہ۔ اس شہر سے وابستہ کئی روایات دریائے سندھ سے بھی جڑی ہیں، جس کا پھیلاؤ یہاں دیگر شہروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ کہتے ہیں صدیوں پہلے جب دریا کا بہاؤ زیادہ ہوتا تھا تو اس کا پانی آبادی کی طرف آ نکلتا تھا اور لوگ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دریا میں پھول ڈالنے کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ میں آلودگی بڑھنے لگی تو یہاں کے کچھ باشعور افراد نے دریا میں پھول ڈالنے کی رسم دوبارہ شروع کی تاکہ لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کی جا سکے کہ دریائے سندھ ان کا محسن ہے، لہٰذا اسے آلودہ کرنے کے بجائے اس کا بھرپور خیال رکھا جائے کیونکہ یہ شہر کی پیاس بجھانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کنارے پانی صاف کرنے کے کئی پلانٹس کام کر رہے ہیں جو دریا کے پانی کو پینے کے قابل بناتے ہیں، پھر یہ پانی ایک منظم طریقے سے شہر کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قدیم گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے آپ ایسی تاریخی حویلیوں کی طرف بھی جا نکلتے ہیں جہاں کبھی زندگی کا راج تھا مگر آج خاموشیوں کا بسیرا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے محلہ کسابان کی قصوریہ اسٹریٹ میں مغل فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار پتھر فقیر حویلی کے نام سے بھی موجود ہے۔ پتھر فقیر حویلی شیش محل اور رنگ محل کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ اس حویلی کو ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نواب حمید اللہ خان نے تعمیر کرایا تھا جنہیں قیمتی پتھروں سے بہت لگاؤ تھا، اسی نسبت سے وہ پتھر فقیر کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کی یہ حویلی پتھر فقیر حویلی کے نام سے پہچانی گئی۔ نوابوں کی حویلیاں اس شہر کا اہم ثقافتی ورثہ ہیں۔ ملک سہراب خان کے بیٹے ملک اسماعیل خان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کئی حویلیاں تعمیر کرائیں جن کے لیے ہندوستان سے مغل کاریگروں کو بلوایا گیا۔ ان کاریگروں نے حویلیوں اور محلات کی تزئین و آرائش کے لیے شیشے اور سونے کو بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ استعمال کر کے ان عمارات کی دلکشی کو 4 چاند لگا دیے۔ اور اس وقت یہ بڑے جو نوابین صاحبان ہوتے تھے یا جو اس وقت جو بڑے تھے وہ لوگ یہ کام کرواتے تھے اپنے گھروں میں، کیونکہ وہاں جو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کے اوپر سارا گولڈ کا کام ہوا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی صدیوں پرانی ثقافت میں جس روایت کی مٹھاس اس شہر سے نکل کر دور دور تک پہنچی ہے وہ ہے ڈیرہ کا روایتی سوہم حلوہ۔
ڈیرے کے خوش رنگ اور خوش ذائقہ سوہن حلوے کی ابتدا کہاں اور کیسے ہوئی، ان سوالوں کے جواب میں بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ مثلاً سوہن حلوے کے ایک پرانے کاریگر اس کا تعلق مغل دسترخوان سے جوڑتے ہیں۔ ہمایوں بادشاہ جب دوبارہ انڈیا فتح کرنے کے لیے آیا تھا ہندوستان میں، تو اس نے ایران سے کاریگر منگوائے تھے۔ 300 سال تک حلوہ صرف بادشاہوں کے لیے بنتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے نا تقریباً شاہ عالم II کے زمانے میں انڈیا میں سب سے پہلے دکان بنی 1790 میں، تو وہاں پہ وہ شاہ عالم جب حلوہ منگاتا تھا، شاپ کے ساتھ اسکول تھا جو گھنٹہ بجتا تھا اس کا چھٹی کے وقت، تو اس کو بتاتا تھا کہ گھنٹے والی شاپ سے جو ہے حلوہ لے کے آئیں۔ سب سے پہلے حلوے کی یا سویٹ کی شاپ انڈیا میں وہ بنی، اس کے بعد یہ پورے بر صغیر میں ایسے پھیلتا گیا۔ چونکہ یہ حلوہ گندم کی کونپلوں سے تیار ہوتا ہے جنہیں مقامی زبان میں سوہنی کہا جاتا ہے، لہٰذا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ گندم کی انہی کونپلوں کی نسبت سے یہ سوہن حلوہ کہلاتا ہے۔ ایک اور روایت سوہن حلوے کو سوہن اور ڈھولا کی قدیم رومانوی داستان سے بھی منسوب کرتی ہے۔ کہتے ہیں سوہن نامی حلوائی حلوہ بنانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، جبکہ ایک ہندو راجا کی بیٹی ڈھولا اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ پھر یوں ہوا کہ محبت ذات پات اور مرتبے کی اونچ نیچ پر غالب آ گئی۔ لیکن اس رومان کا انجام بھی بالآخر جدائی ہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ آج سوہن کا نام سوہن حلوے کی مٹھاس بن گیا ہے، جبکہ ڈھولا کا نام سرائیکی گیتوں کی ایک معروف صنف بن کر کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ گل وچ چکنے دا چولا، ڈھولے دے گل وچ چکنے دا چولا، کہ تو سوائے کملی دا ڈھولا، کہ تو سوائے کملی دا ڈھولا، ڈھولے دے گل وچ چکنے دا چولا، ڈھولے دے گل وچ چکنے دا چولا۔ چکنے دا چولا گلما پشوری، چکنے دا چولا گلما پشوری، گوٹا کسوری سلما لاہوری، گوٹا کسوری سلما لاہوری، لش پش سجن دی کر گئی پٹولا، لش پش سجن دی کر گئی پٹولا، ڈھولے دے گل وچ چکنے دا چولا، ڈھولے دے گل وچ چکنے دا چولا۔ چکنے دا چولا چاندی دے وینے، چکنے دا چولا چاندی دے وینے، سینے والے ریشمی ڈھولے نہ پیڑے، سینے والے ریشمی ڈھولے نہ پیڑے، کر کر کے موتی پاندے نے رولا، کر کر کے موتی پاندے نے رولا، ڈھولے دے گل وچ چکنے دا چولا، ڈھولے دے گل وچ چکنے دا چولا۔ چکنے دا چولا چین چلیا داواں، چکنے دا چولا چین چلیا داواں، چھاویں بلاواں لسیاں پلاواں، چھاویں بلاواں لسیاں پلاواں، ہوون نہ دیواں
होवण न देवा धुपदाती तोला, होवण न देवा धुपदाती